بڑا احسان ہے یار۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ قرآن کے فیوز و برکات کو دیکھیں۔ مثلا آپ کو پتہ ہے یہ سورہ نازل ہوئی ہے 4 ہجری، ہجرت کے چوتھے سال مدینے میں، جب آپ کی حکومت قائم ہو چکی تھی، اور ادھر آپ کو پتہ ہے کہ رمضان 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، پھر شوال 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا۔ لیکن اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کی قرآن کو نازل کرنے میں اور حالات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ہدایات جاری کرنے میں مستقل اللہ تعالیٰ اس دین کی کامیابی اور اس کے غلبے کے لیے اسباب پیدا فرما رہے تھے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس صورت میں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں کتنی بڑی اس معاشرے کے لیے احکامات ہیں کہ آپ یتیموں کے حقوق، جو اس معاشرہ اس سے نابلد تھا، یتیموں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، کمزوروں کے حقوق، غلاموں کے حقوق، کون سی چیز ہے جو قرآن نے یہاں بیان نہیں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نافذ نہ کی ہو ان ٹرو سینس اینڈ اسپرٹ۔ اور وہ دیکھیں، وہ عرب جن کو 2 بڑی سلطنت ہیں، ایرانی اور ایک یہ آپ کی عیسائیوں کی رومی رومی سلطنت، دونوں کہتے تھے کہ یار یہ بھی عرب بھی کوئی چیز ہے، ہم ان کو اگر قبضہ بھی کریں گے تو یہ لڑائی مار کٹائی میں اور مسدس حالی میں آگ پڑے نا، کہ ان کے کیا طور طریقے تھے، طرز زندگی تھا کہ دونوں حکومتیں ان پر قبضہ بھی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے امریکہ اور اپنا ایران کے درمیان، آپ دیکھ لیں کہ مڈل ایسٹ سے حملے کیے ہیں انہوں نے، کتنے بڑے اڈے ہیں امریکہ کے یہاں ان عرب حکومتوں میں، اور وہ طاغوت کے قبضے میں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ لوگ جن کو کتاب ان کی زمان میں نازل ہوئی، لیکن بدبختی کی انتہا دیکھیں۔ اچھا، تو ہم واپس چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس قرآن نے اس سوسائٹی کو اتنا طاقتور بنا دیا کہ وہ رومی بھی اور ایرانی بھی مفتوح ہو گئے چند سالوں کے دوران۔ اللہ اکبر! یہ کتاب کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی ہم غفلت برت رہے ہیں جس کی وجہ سے ذلت اور پستی۔ یہ قرآن اللہ کا محفوظ شدہ کلام، اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ حجر میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نازل کی اور میں نے اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لے لیا۔ اے ہائے، کاش آپ سمجھیں کہ اس حفاظت کا مطلب یہ کہ قیامت تک کتاب کی حفاظت لے لی، اور قیامت تک یہ کتاب حجت ہے ہر مومن پر کہ اس نے، حجت کیا ہے کہ اس نے اس کے مطابق زندگی گزاری یا نہیں گزاری تو ابدی اور دائمی بے مثال اور لازوال نعمتوں سے بھری جنت، اور اگر اس نے عمل نہ کیا، اس کا انکار کیا، تو پھر دنیا میں بھی ذلت، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے، بالکل آخرت میں بھی جہنم بھڑکتی ہوئی آگ ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ تو اب مجھے بتائیں کہ ہم سب سے بڑے بدقسمت تو مسلمان ہیں کہ جن کے پاس یہ کتاب ہے اور جس دنیا میں اسی کی غفلت کی بنا پر ہم ذلت اور پستی سے دوچار ہیں۔ تو ان چیزوں کو ذرا برائے کرم اچھی طرح نوٹ کریں کہ یہ قرآن اللہ کی بڑی نعمت عظمیٰ ہے۔ اب ہم ریویژن پہ آتے ہیں۔ پہلے اب آپ سے پہلے تو سوال ہوں گے، میں ترجمہ کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل لاسٹ سیٹرڈے کو ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 66 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَلَوْ أَنَّ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ہم نے ان پر یہ فرض کر دیا ہوتا کہ قتل کرو اپنے آپ کو، أَوْ اخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، یا نکلو اپنے گھروں سے، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، تو یہ اس کی تعمیل نہ کرتے سوائے ان میں سے چند ایک کے۔ اچھا، اب یہ یہاں تو پر ہم نے رک جاؤ۔ آج کرنی ہے یہ آیتیں، جی ہم نے تو 60 سے ریوائز کرنا تھا۔ نہیں، ہم نے ہفتے کو تو نہیں نہیں، ٹھیک ٹھیک بالکل پڑھ رہے ہیں سر، بالکل ٹھیک ہے، میں نے بھی لکھا ہوا ہے 66 ٹھیک پہ پڑھ رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ نے اگر فرض کر دیا ہوتا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکلو، اللہ کی ہجرت کرو، یا تو اللہ کہتے ہیں کہ تم میں سے چند لوگوں نے کیا ہوتا، کیا مطلب ہے اس کا؟ بڑے غور سے جیسے سمجھے۔ جی جی فرمائیں۔ جیسے سر بنی اسرائیل نے وہ گائے والا معاملہ ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نہ گناہ نہ کی نہ نہ ندائش، نہ 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 نہ، بالکل نہیں۔ اللہ سر کہہ رہے جہاد ہیں، فی سبیل اللہ کا ذکر ہے کہ اگر میں جہاد کا حکم دیتا نہیں تو نہیں نہیں، بہت بالکل کم لوگ حکم نکلتے۔ ہے اور حکم دیا اللہ نے ان حالات میں جس میں آج ہم فیل ہو رہے ہیں۔ ہم تو طاغوت کے پجاری بنے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہاں سنیں بڑے غور سے، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے اتنے سخت احکام دے دیے ہوتے کہ تم جو ہے یہ اپنے آپ کو قتل کرو یا تم ہجرت کرو، یہ تو میں نے مخصوص حالات میں دیا ہے، ورنہ اگر یہ حکم ہوتا تو آپ کہتے کہ بھائی یہ دین ہمارے لیے سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین پر عمل کرنے کے لیے بہت آسانیاں ہمیں پیدا فرمائی ہیں۔ دیکھیں، مخصوص حالات میں جہاد و قتال ہماری ضرورت ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو بالکل وہی حال ہو جو آج ہمارا ہو رہا ہے۔ جی سر، اس وقت بہت ضرورت ہے۔ دیکھیں نا، ان حالات میں بے انتہا ضرورت ہے، فرض ہے ہمارے اوپر، ہم نہیں ادا کریں گے تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ تو اس آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ نے بالکل سخت قسم کے احکامات نہیں دیے، وہی احکامات دیے جو انسان برداشت کر سکتا تھا۔ وجہ، اللہ خود خالق ہے، اس کو پتہ ہے میرے بندوں میں کتنی طاقت ہے، اسی طاقت کے مطابق اسی کمزوریوں اور اس کے پلس پوائنٹ کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے عین وہ احکامات عطا فرمائے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کون سا حکم ہے جو اللہ کا دیا ہوا ہو اور ہم اس کو نہ کر سکیں، چاہے فرض کی لیول پہ ہو چاہے اجتماعیت کے لیول پہ ہو۔ فرض کے لیول پہ اللہ نے فرما دیا کہ تمہیں اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرنی ہے، جو بیمار مریض چارپائی ریڈن ہے اللہ اس سے نہیں پوچھے گا، لیکن جو ہٹے کٹے ہم جیسے ہیں ان سے اللہ ضرور پوچھے گا کہ میرا حکم کیا تھا اور تم نے کیا کیا ہے۔ اور ایک بات پلے باندھ لیں کہ شفاعت جو ہے یا کامیابی جو ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے جو اس میں مقدور بھر کوشش کریں گے، ورنہ جو آج کا مسلمان ہے اس کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے کہ انہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، نشانہ تضحیک بنا دیا تھا۔ کیوں آپ دیکھ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں یہ حرکتیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، تو اللہ فرما رہے ہیں جو میں نے آپ کا ٹکڑا پڑھا ہے کہ اگر ہم نے اس قسم کے سخت احکامات دیے ہوتے تو تم میں سے شاید ہی چند لوگ کرتے، لیکن ہمارے احکامات بالکل آپ کی عین طاقت قدرت اور جو ہم نے صلاحیت دی ہیں اس کے عین مطابق ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعْظُونَ بِهِ، اور اگر یہ لوگ وہ کرتے جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، کیا مطلب؟ دین کے وہ احکامات جو عین ان کی، چاہے فرد ہو چاہے حکومت ہو چاہے گروپ ہوں چاہے قبیلے ہوں، اگر یہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے جو ان کو نصیحت کی گئی ہے تو لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، وَأَشَدُّ تَثْبِيتًا، اور انہیں دین پر ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔
کب یہ چیزیں ثابت، دین پر ثابت قدم کب لوگ رہیں گے؟ جلدی بتائیں، اس آیت کے روشنی میں بتائیں مجھے. جب ان کے اوپر وَأَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا جب يُوعَظُونَ، جیسا ہاں انہیں نصیحت کی گئی ہے ویسا عمل کریں گے تو. کریں گے تو ہوگا شس، پھر ان کو دل کی تسلی بھی ملے گی اور وہ آگے بھی بڑھیں گے، وہ جہاد فی سبیل اللہ بھی کریں گے، اور پھر اس کے نتائج بھی دیکھتے ہوئے مزید ان کو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو مضبوطی اور ثابت قدمی عطا فرمائے گا. بڑی اچھی طرح سمجھیں بات کو. اچھا، اس کے بعد اللہ کہتے ہیں، اچھا اب یہ تو بات، اتنی بات، کوئی سوال ہو آپ کا؟ شاباش. آج 66 میں ہمیشہ سوال کیا کریں چیزوں کو سمجھنے کے لیے، موقع ہوتا ہے. اب آیت 67 میں اللہ کہتے ہیں صرف ہم ان کو اوپر جو کہا نا کہ ہم ان کو ثابت کر رہنے والا بناتے، ان کے لیے بہت بہتر ہوتا. اللہ کہتے ہیں وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا اجر دیتے. ثابت قدمی دین پر تو ایک نعمت تھی جو اللہ عطا فرماتا عمل کے دوران میں، اس عمل کے نتیجے میں ان کو بہت بڑا اجر عظیم آخرت میں ملتا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کوئی سوال آج 67 پر؟ آج 68 دنیا پر میں بھی میں ان پڑھ. کے اوپر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے جو ثابت قدم رہتے ہیں. بھائی ثابت قدمی کی کئی ملائکہ کا نزول ہوا، جنگ بدر میں بھی ہوا اور وہ ہوتا ہے آج بھی ہوگا، لیکن ہم فضائے بدر تو پیدا کریں نا. مسلمان تو آج بالکل غافل ہیں. کس کفر کے قدر، ٹائم میں آپ ذرا سوچیں کس قدر ظلم ہوا ہے غزہ میں بچوں پر. اس وقت بمباری جب وہ بھوک سے بلکتے ہوئے کھانے کے لیے دوڑ رہے ہیں. کافروں کو رحم آ گیا لیکن ہم مسلمانوں کو اور عربوں کو نہیں، ذرا برابر رحم نہیں آیا. عیاشیاں اور فاشیاں، کئی 100 ارب کا وعدہ کر لیا ٹرمپ سے، لیکن ان کو کھانے کے 2 نوالے بھی نہیں دیے. کتنی بڑی اللہ کے ہاں ہماری پرسش ہوگی. سوچیں. اللہ کہتے ہیں اگر یہ کرتے نا تو لَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، جس کی ہم دعا مانگتے ہیں نا اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم، ایسا سیدھا راستہ جو سیدھا جنت کو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ جیومیٹری میں سب سے کم ڈسٹینس کس کا ہوتا ہے؟ 2 پوائنٹ کے درمیان، 2 نقطوں کے درمیان سب سے کم خط مستقیم سر، اسٹریٹ لائن. خط مستقیم. تو یہ جنت کا جو خط مستقیم ہے نا، یہ انہی لوگوں کو اللہ نصیب کرے گا جو اس پر چلنے کا پکا عہد کر کے اور پھر اس کے راستے پر چلتے ہوئے جو بھی ان کو تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، اسی کا اجر ہے جنت دائمی اور اب بے مثال اور لازوال جنت. مت بھولیں یہ دنیا امتحان ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ہم ان کو اس راستے پہ بھی چلاتے، اس کی بھی استقامت عطا فرماتے جو صراط مستقیم ہے. کتنی بڑی بات ہے. اچھا، کوئی سوال آپ کا آج 66 67 68 کے بارے میں؟ اور 69 میں تو کمال ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اطاعت کر لے اللہ اور اس کے رسول کی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کب کریں گے؟ جلدی بتائیں. جب زندگی اللہ اور نبی کے کہنے کے عین مطابق گزاریں گے. سر تلاوت وہ تو آیات کریں گے، سمجھیں گے قرآن پاک کو، پھر عمل ہو. جب اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں شدید محبت ہوگی تب ہم ان کے اطاعت کریں گے. یہ جواب ٹھیک ہے، باقی سارے آپ جو دے رہے ہیں وہ سنے سنائے جواب ہیں آپ کے. جب تک ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے محبت زیادہ نہیں ہوتی، ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے. آج ہمیں دنیا سے محبت ہے، اللہ اور رسول سے محبت نہیں ہے. جواب دیکھیں، خدا کے لیے قرآن کو سمجھیں. قرآن کہتا ہے تم اس پر عمل اس وقت کرو گے جب تمہارا ایمان پکا سچا اللہ اس قرآن پر ہوگا. لا ریب فی، اس کو سمجھیں گے تو محبت، اور محبت ہوتی ہے صفات کی وجہ سے.
بڑے غور سے یہ لکھیں تاکہ آپ کو پتہ رہے. محبت ہوتی ہے اعلیٰ ترین صفات سے. اللہ سے اس لیے محبت کہ اللہ اعلیٰ ترین صفات کا مالک، لا ریب فی، اس کے کلام میں کوئی شک نہیں، اور ایسی ذات سبحان اللہ جس میں کوئی نقص کوئی خرابی نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چنیدہ رسول، آخری رسول. ان کر آپ کو پتہ ہے انہوں نے جماعت کی امامت کرائی ہے سارے انبیاء کی. کہاں پر کرائی ہے بلا؟ بیت المقدس میں سر. مسجد اقصی میں. اس میں سر ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. تو آپ سوچیں کہ اللہ نے ان کو یہ چانس کیوں دیا؟ اس لیے کہ وہ انبیاء کی امام تھے. امام اب وہ ہمارا نبی ہو اور اللہ تعالیٰ جیسی صفات، تو اس سے ہم دونوں سے ہمیں محبت نہیں ہے اگر سب سے بڑھ کر اپنے مال اولاد جائیدادوں سے، تو پھر ہم مسلمان نہیں ہیں. اور اللہ کے راستے پر وہی چلے گا جس کو سب سے زیادہ محبت ہوگی اللہ سے. یہ آپ جو جواب دے رہے ہیں نا کہ بھائی وہ جو شریعت پر چلے قرآن سنو، وہ اس وقت چلے گا جب اس کو محبت ہوگی تو، اور سب سے زیادہ محبت اللہ سے اور اللہ کے رسول سے. بات کو پوری طرح کھول کے سمجھیں، اور اگر تک بات سمجھنا ہے تو سوال کریں تاکہ میں جواب دوں آپ کو. آگے اب بتا دیا اگر محبت ہے نا سب سے زیادہ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. اللہ اکبر. کن لوگوں کا ساتھ ہوگا؟ جن کی مثالیں سر آئی ہوئی ہیں نا، نبیین، نبیین، صدیقین، انعم صدیقین، اللہ شہداء علیہم و من صالحین. النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ اکبر. یہ چار قسم کے لوگ، یہ چار گروہ، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اس کا مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نبی تو بن نہیں سکتے، صدیق بھی نہیں بن سکتے، لیکن صالحین ضرور بن سکتے ہیں. اور صالحین صالح وہ ہوگا جو اللہ کے دین پر اس طرح چلے، احکامات کو اس طرح مانے کہ اس عمل کرنے میں احسان کا درجہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عمل کرنے کی کوشش کرے. اچھا، اللہ کہتے ہیں وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. کاش میں اور آپ اس کا مفہوم سمجھیں کہ جنت میں کس کا ساتھ ہوگا. بھئی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، ساری انبیاء پر ایمان لائے، لیکن وہاں وہ ہمارے سامنے ہمارے ساتھ ہوں گے. ابوبکر صدیق وہاں پہ ہوں گے، سارے شہید وہاں پہ ہوں گے، صالحین وہاں پہ ہوں گے. ہم ان کا ساتھ مانگ رہے ہیں. سوچیں. تو اللہ کہتے ہیں وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. کتنے ہی اچھے لوگ ہوں گے رفاقت کے حوالے سے. اللہ اکبر. کیا خوبصورت آیت ہے سر، دیکھیں. اللہ اکبر. ہر آیت بڑی خوبصورت ہے میڈم، کاش ہم سمجھیں. اچھا، وہاں کا کہنا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، سورہ فاتحہ میں جب پڑھتے ہیں ہم روز، کہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. اور یہاں اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے بالکل الفاظ انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا وہ یہ ہے وہ طریقہ جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ. قرآن کو دیکھیں، اللہ آگے فرماتے ہیں آیت 70 میں ذالک الفضل من اللہ. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہم دنیا میں وہ اعمال کریں کہ آخرت میں ہمارا ساتھ جو ہے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہو. اور یہ صرف اللہ کا فضل ہوگا کہ اس نے ہمیں اپنے فضل سے یہ توفیق بخشی. اس لیے جو بھی نیکی کریں اس پر اللہ کا بے حد شکر کریں. وجہ کہ پھر اور لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے اللہ اور زیادہ دے گا. جب اور زیادہ دے گا تو ہم اور اللہ کے دین کی روح کے ساتھ اطاعت کریں گے، اللہ اور خوش ہوگا. اور قیامت کے دن پھر یہ سارے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا ان کا ساتھ انشاءاللہ سر. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. اور اللہ کافی ہے ہر شے کے جاننے کے لیے.
جو تو کر رہے ہو نا، جس نیت سے کر رہے ہو، جس طرح کر رہے ہو، اللہ خوب واقف ہے. اس لیے اپنے اندر اخلاص پیدا کرو کہ ہر کام ہم نے اللہ ہی کے لیے کرنا ہے. تو اخلاص اور للہیت یہ جتنی آپ کے اندر ہوگی. تو یہ تھی آیت 70. کوئی سوال ہو آپ کا؟ شاباش، جلدی کریں. اچھا، اب میں 71 آیت پڑھنے سے پہلے آپ کو ایک دو چیزیں بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ وہ زمانہ کیا ہے. بالکل آج کا زمانہ ہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ طاغوت دن دناتا پھر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کس قدر اس طاغوت کی چال بازیاں ہیں کہ سارے عرب اس کے غلام. اور جو انہوں نے وزٹ پر کیا ہے، میرا خیال آپ شرمندہ ہوتے ہوں گے کہ ایران جیسی پاور نے اٹھ کے ان کو سیدھا کر دیا ہے. تو اللہ کے کریم، اللہ رب العالمین کی شانیں دیکھیں کہ اللہ جو کافروں سے لڑتا ہے نا، اللہ کس طرح اس کی مدد کرتا ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو نوبل پرائز دو خبیث کو، جو مسلمانوں کا کائنات میں سب سے بڑا قاتل ہے. اس کو تو چاہیے جوتیوں کے ہار پہنانے. استغفر اللہ. نہیں، تلوار ان کا ہے. آپ ان کے ساتھ قتال فی سبیل اللہ کریں. اللہ اکبر. اچھا، اب چلتے ہیں. اب یہ تھے وہ حالات. بالکل دیکھیں، عہد آپ کے سامنے ہو ساری بدر آپ کے سامنے 2 ہجری رمضان میں ہو چکا ہے. اس کے بعد 3 ہجری میں شوال میں غزوہ احد بھی ہو چکا ہے. تو اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے. تو آپ سوچیں کہ ان کو کیا حالات تھے، مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور صحابیات کو کیا حالات درپیش تھے اور کیا احکامات آ رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں ان حالات میں، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنے تحفظ کا سامان کر لو، اپنے ہتھیار سنبھالو. فانفروا ثباتا او انفروا خفافا او انفروا جمیعا، اور جہاد کے لیے نکلو، خواہ ٹکڑیوں کی صورت میں خواہ فوج کی شکل میں. کیونکہ ہر تقاضے ہوتے ہیں نا کہ دیکھیں نا، اب مسلمان جب امریکہ کے خلاف، یہ ہمارے ساتھی جو لڑ رہے تھے ایران، اس میں افغانستان میں، تو انہوں نے چھاپہ مار کارروائیاں کی. کیوں؟ وہ فوج بڑی تھی تو چھاپہ مار کارروائیاں. تو اس لیے چاہے الگ نکلو، ٹکڑیوں میں نکلو، یا تمہیں صورت حال کا سامنا ہو کہ پوری کی پوری فوج سامنے آ جائے، تو یہ سارے کام اس وقت کی حکمت عملی کے تحت آپ فیصلے کریں اور ان پر عمل کریں. اچھا، اب سنیں، جب اللہ نے یہ حکم دیا نا، تو منافقین کا طرز عمل دیکھیں. کتنا قرآن نے کھول کے بتایا کہ تمہارے اندر جب یہ لوگ ہوں گے نا، تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْكُمْ لِمَن يَبْطِئَنَّ، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیر لگاتے ہیں. دیر کیا لگاتے ہیں؟ لَيُبَطِّئَنَّ. اچھا، تو اب یہ کون لوگ ہیں جو دیر لگاتے ہیں گھروں سے نکلنے کی؟ تیاری مکمل نہیں، تیاری کی نہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ منافقین کا طرز عمل تھا سر یہ. ہاں. اور اب آپ دیکھیں، ہم تو منافقین سے بھی گئے گزرے ہوئے ہیں کہ ان حالات میں بھی ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. سوچیں سر ذرا. یہ بڑا سخت وقت آیا ہے اس وقت، بہت شدید ضرورت ہے نکلنے کی. اور ہماری حکومت غفلت کی بھی انتہا نہیں دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ. جی اللہ سر، مگن ہے اللہ. ہم لوگ. اچھا، اب اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ، اگر ان حالات میں جیسے وہاں حالات تھے، اگر ان مسلمانوں منافقوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کل قالا، تو وہ کہتے ہیں منافق، قد انعم اللہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھ پر بڑا فضل کیا، انعام کیا. اذ لم اکن معهم شہیدا، کہ میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو شخص منافق کہہ رہا ہے،
اس نے تو وہ جنت میں جانے کا موقع تھا اس کو کھو دیا. لیکن یہ بدبخت کہہ رہا ہے کہ اچھا ہوا میں نہیں گیا, بہانے بنا کے بیٹھا رہا, جیسے انہوں نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس میں غزوہ احد میں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کہتا ہے نا یہ, تو اللہ کہتا ہے وَلَئِنْ أَصَابَتْكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ, پھر اگر آپ کو اللہ کا فضل مل جائے, یعنی آپ جنگ جیت جائیں اور آپ کو مال غنیمت ہاتھ آ جائے, تو پھر یہ کیا کہتے ہیں منافق, لَيَقُولُنَّ, تو یہ ضرور کہیں گے کل لم تکن من بینکم و بینہم مودہ, تو اس وقت پھر حسرت کے ساتھ کہے گا جیسے تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق نہیں تھا ہی نہیں. تو قرآن کس طرح کھول کھول کے بیان کر رہا ہے کہ ایک طرف تو خوش ہوتا ہے جب مسلمانوں کو فتح ہو جاتی ہے, نہیں جب وہاں شہادت کا معاملہ ہوتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں بچ گیا اس سے, اور جب پچھتاتا ہے کہ مسلمان جیت گئے, ان کو مال غنیمت مل رہا ہے, میں اس سے محروم رہا. یہ ہے منافق کا. حالانکہ مومن جو ہے سب سے بڑا فائدہ اس کو یہ تھا مال غنیمت سے بھی زیادہ کہ اگر اس کی جان کام آ جاتی تو وہ شہید ہوتا اور سیدھا جنت میں جاتا. شہید کا تو درجے دیکھیں نا, اسلام کو آپ اچھی طرح سمجھیں, وہ بالکل بڑے غور سے سنیں جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ زندگی شہادت والی کو زندگی سمجھتا ہے اور دوسری زندگی کو موت سمجھتا ہے. یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن نزول قرآن اور شریعت نے بالکل زندگی کا تصور بدل دیا ہے. کافر زندہ رہنا چاہتا ہے اور مومن اللہ کے لیے جان دینے کے لیے جان ہتھیلی پہ رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. اور یہی چیز اللہ کی تائید اور نصرت کا سبب بنتی ہے. اللہ پھر اپنے بندوں کو پوری فرشتے بھیج کے مدد کرتا ہے, جیسے جنگ بدر میں ہوئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کاش میں اور آپ سمجھیں کہ قرآن نے کس طرح ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 74 میں, سر یہ اس چیز کو, سر یہ پچھلی آیت میں اس کو ذرا سا کھول دیں. لَيُقُولَنَّ كَأَن تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ. ہاں دیکھیں نا, میں ترجمہ کرتا ہوں. لَيَقُولُنَّ, لام بھی تاکید کا اور شد بھی, وہ ضرور بے ضرور کہیں گے کل لم تکن بینکم و بینہ مودہ, کاش میرے اور ان کے درمیان کوئی, ہاں لم تکن بینکم و بین, ہاں لم نہیں تھا ان کے اور میرے درمیان کوئی تعلق. یعنی اب وہ پچھتا رہا ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ ملا ہوتا تو میں اس جو ان کو فتح ہوئی ہے اور ان کو جو مال غنیمت ملا ہے اس میں مجھے حصہ ملتا, کیونکہ وہ تو گیا نہیں ہے. لہٰذا اس کو اب یہ ایک بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ کاش میں مومنوں کے ساتھ ہوتا اس جنگ میں اور آج حصہ وصول کرتا. میں نے پیچھے رہ گیا, لہٰذا مجھے نہیں ملے گا. اوپر دیکھیں نا, اگر کافروں کو فتح ہوتی ہے تو کہتا ہے میں تو شاید بچ گیا مرنے سے, اور اب اگر فتح ہوتی ہے مومنوں کی, وہ تو کافروں کی فتح تھی نا, مومنوں کو فتح ہوتی ہے تو جب مال غنیمت سے محروم رہتا ہے تو پھر یہ حرکتیں کرتا ہے کہ کہتا ہے کاش کاش میں اور ان کے ساتھ ہوتا, میری ان کی بڑی دوستی ہوتی گہری, تو مجھے بھی آج یہ موقع ملتا. یہ منافق کی حرکتیں ہیں دونوں کیسز میں, کتنا کلیئرلی بتایا ہے. سر یہ بات لم سمجھ, لکھا ہوا ہے نا, لم تکن, لم یہ نہ لم تکن نہیں ہو تھی, بینکم لم بینہ تکن. مودہ, ایسی دوستی نہیں تھی کہ میں ان کا ساتھ دیتا اور آج میں بھی فتح کے بعد مال غنیمت میں حصے دار ہوتا. اب بات سمجھ آ گئی؟ جی سر الحمدللہ. یعنی سر اس کو صرف مال سے محبت ہے اور اس لیے وہ اب تو مطلب اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے محبت کوئی نہیں ہے ایمان کی یا کوئی بھی, اسے صرف مال سے محبت ہے بس. آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیتا تو اس کے اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے.
مال کی محبت ہے اور بہت ساری اس کے محبتیں ہیں. اگر شروع میں نے آپ کو بتایا کہ جب اللہ اور رسول سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اور وہ محبت ہوتی ہے صفات الہی کی وجہ سے اور صفات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. مومن کو چاہیے کہ بڑا کلیئر ہو، کہیں وہ منافق والوں کی حرکتیں نہ کر رہا ہو، اس لیے قرآن نے کھول کھول کے ان کا رویہ بتایا ہے. اچھا، اب اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو میں جواب دوں، ورنہ میں آیت 74 پر جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لہذا تم کیا کرو؟ اللہ کے راستے میں لڑو. الذین یشترون الحیات الدنیا بالآخرہ، نہیں سر، یشرونا ہے. ساری یشرون، وہ خریدتے ہیں دنیا کو آخرت کے بدلے میں. کون لوگ؟ وہ جو جہاد فی سبیل اللہ سے گریز کرتے ہیں نا. یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو دنیا مزید ہے اور آخرت عزیز نہیں ہے. ورنہ یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے ان کو کہ یہ عارضی دنیا کے امتحان میں فرسٹ کلاس ٹاپ کلاس شہادت اللہ کے لیے لڑ کے شہادت پائیں گے تو جنت میں سیدھے چلے جائیں گے. ذرا نوٹ کریں یہ چیزیں، آپ اس سینس میں سمجھیں جہاں بتائی جا رہی ہیں. تو الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، تو وہ لوگ جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں اور آخرت تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن یُقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے راستے میں لڑے فَیَقْتُلْ فَیُقْتَلْ، اگر وہ قتل ہو جائے یعنی شہید ہو جائے، او یغلب، یا غالب آ جائے. جو کوئی ایک منٹ پلیز موقع دیں مجھے، میں اس کو کریکٹ کروں. اچھا، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں قتال کرے گا تو خواہ وہ مارا جائے یا غالب ہو. اب ٹھیک ہے؟ جی سر ٹھیک ہے. ہاں تو تھوڑا صبر کیا کریں، میں انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اگر میں اصلاح نہ کروں تو پھر آپ ضرور بتائیں، میں آپ کا مشکور ہوں گا. اچھا، تو آپ نے دیکھا کہ جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں قتال کرے گا تو خواہ وہ مارا جائے یا غالب ہو، دونوں حالتوں میں. سبحان اللہ و بحمدہ. تو دو ہی امکانات ہیں کہ یا تو وہ قتل ہو کر مرتبہ شہادت پر فائز ہو، یا دوسرا کہ دشمن غالب رہے اور فتح مند ہو کر، ہاں دشمن غالب رہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دونوں حالتوں میں فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، ہم دونوں حالتوں میں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. اندازہ کریں یہ اللہ کے راستے میں لڑنا، اور چاہے وہ مر جائے یا مارا جائے، دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کے ہم بڑے اجر کا مستحق ہوگا. سبحان جی سر، اللہ. ایرانیوں کو بات سمجھ آ گئی ہوئی ہے. ہاں لیکن ہم دیکھیں نا کتنی بڑی مسلمانوں کی تعداد ہے ڈاکٹر صاحبہ، ان کی سمجھ میں آ گئی ہے اور ڈٹے ہوئے ہیں. دیکھیں نا، جی سر، باقیوں کی انہوں سمجھ نے میں کہا نہیں کہ آئی. ہم ان کی شرائط پر، لیکن کوئی غیرت آج بھی مسلمانوں کو نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے دبئی کا جو حال اللہ نے کیا ہے اس سے بھی بدتر کرے گا انشاءاللہ. وہ ابھی بھی ہم کہتے ہیں میں تو امریکہ کے ساتھ لڑ کے ان کو ایرانیوں کو، جی سر، دیکھیں کیا مسلمان ہیں یہ کافر ہیں یہ لوگ. اللہ اکبر. ان سے اللہ، بدتر ہے ان سر. کے غرور کا سر انجام برا ہوگا. دیکھیں میڈم آپ ذرا ایک بات سوچیں کہ ساری دنیا کی لوٹ مار کا پیسہ پہنچ رہا تھا اور یہ بڑے بڑے چودھری بنے ہوئے تھے. اب ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا رسوا کیا ہے کہ دبئی کا حال ایران نے بالکل وہی کیا ہے جو غزہ کا یہودیوں نے کیا ہے. اور کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے جو اڈے دے رکھے ہیں، جو جس مقصد کے لیے امریکہ کو اتنے وعدے کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں اتنے ہزار ارب ڈالر دیں گے، اور کس طرح انہوں نے بے غیرتوں نے عورتوں کو سامنے رکھ، اس ٹرمپ نے وزٹ کیا تو دبئی میں کیا ہوا آپ نے دیکھا سارا. تو اللہ کا جی غضب سر، نہیں وہ کرے.
وہ تو ہے ہی کافر نا جو دوسرے ہیں. تو مسلمان اپنے آپ کو کہلوا کے اگر یہ حرکتیں کریں گے تو یہ کافروں دبئی سے والا بدتر کون ہے. سا ڈاکٹر صاحب مسلمان ہے؟ یہ اگر مسلمان ہو نا تو یہ اس طرح کی حرکت نہ کرے جیسے سر برائے بتا رہے نام ہیں. کہتے تو ہے نا مسلمان ہے، تو یہ ان سے بدتر ہوئے نا وہ پھر. کہنے سے میڈم کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر عمل اس ایمان کے مطابق نہیں ہے تو خود انسان اس اپنے دعوی ایمان میں جھوٹا ہے. بالکل سر. یہ تو پھر منافق ہوتے ہیں. نہیں، منافق وہ منافق جن کو اللہ کہتے ہیں نا قرآن میں کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. ایسے صرف منافق نہیں، منافق بھی وہ جو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کے حکم کو جھٹلا کر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ کافروں کے ساتھ ملے. قرآن بار بار کہتا ہے تم کافروں اور اہل کتاب سے دوستی نہ کرو. یہاں دوستی سر کیا؟ ایک منٹ، دوستی کیا؟ یہ آپ ان کو وہ پیسہ دے رہے ہیں جس پیسے سے وہ نیتن ہاؤ لڑ رہا ہے، کیونکہ امریکہ ساری دولت اس کو دے رہا ہے، سارے ہتھیار اس کو دے رہا ہے، اور ٹرمپ دے رہا ہے. جی سر، جو گناہ کوئی یورپ میں نہیں کر سکتا وہ دبئی میں آ کے کر سکتا تھا، ایسی اجازت ملی ہوئی تھی. اللہ اکبر، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بالکل آپ نے ٹھیک، گندگی کا ڈھیر تھا. اچھا، آپ کو اندازہ ہے کہ ان کی کوئی انڈیجینیس، یعنی جو ہوتی ہے نا کہ اس کے کوئی زراعت ہو، کوئی منرلز ہوں، کوئی بھی چیز ان کے پاس نہیں ہے سوائے اس گندگی کے ڈھیر کے جو اس نے اپنے ہاں جمع کیا ہے. تیل کو انہوں نے کس طرح، تیل کی دولت کتنی بڑی اللہ کا انعام تھا ان کے پاس، اس کو کس طرح انہوں نے ضائع کیا، کس طرح لا کے قدموں میں ڈالا اس کے ٹرمپ کے، اور اس نے یہودیوں کے انٹرسٹ کے لیے. آپ یقین مانیں، آپ ذرا باب الفتن کی حدیث پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں اور ہمارا انجام کیا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے بیان کیا ہے. اچھا، اب آیت سر جی 70. جی حکم. سر جی ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ جب یہ صورت مکمل ہو جائے سر جی ہمیں دجال کے بارے میں پڑھا دیں. چلیں، وہ پہلے تو میں نے حدیث آپ کے کو ایک بہت وعدہ اچھی. کیا کہ میں وہ پڑھا دوں گا آپ کو. اصل میں دجال کو سمجھنے کے لیے احادیث بہت ساری ہیں، اور صحیح وقت جو ہے وہ اللہ کو پتہ ہے. اس لیے آپ نشانیاں دیکھ سکتے ہیں، وہ نشانیاں بڑی حد تک پوری ہو چکی ہیں. اب دیکھیں نا، میں تو دبئی گیا ہوں نا، اس لیے میں نے وہاں شلم برجے میں جب کام کیا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو برج خلیفہ اور وہ جو عمارات بنی ہیں بالکل اس حدیث کے مطابق کہ بھیڑیں چرانے والوں کو اللہ تعالیٰ اتنی دولت دے گا کہ وہ بلڈنگیں ایسی بنائیں گے کہ مقابلہ ہوگا، اور وہ بالکل آپ آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں. لہذا یہ احادیث جو ہیں وہ اتنی ساری ہیں کہ ان کو سب کو بیان کرنا اور اس کو پوری طرح، جو آپ 2+2=4 کی طرح جواب چاہتے ہیں نا، وہ جواب ہمارے پاس نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس ہے. اور ہمارے پاس موقع اللہ نے دیا کہ عمل ٹھیک کرو، اور وہ ہمیں کرنا چاہیے. سر آپ تو دبئی میں رہ کے آئے ہیں، دیکھیں وہاں اسلام کا ہے کوئی آثار آپ کو نظر آتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. فحاشی بات اور عریانی جو ہے بے عروج پہ گئی ہوئی ہے. وہ بیان بھی نہیں کر سکتے آپ میڈم، اتنی گندگی ہے. اللہ اکبر. اور مومن کا کردار کتنا صاف ستھرا ہونا چاہیے. وہ خاتون سے بات بھی کرے تو اس کی نظر خاتون زمین کی طرف ہونی چاہیے. قرآن نے آپ دیکھیں پاکیزگی اور طہارت اور اس کے جو انسانی کردار کی نفاست کا حکم دیا ہے، وہ کہیں دنیا میں نہیں ملے گا آپ کو. کاش میں اور آپ اس پر عمل کریں. جی سر، اس آیت میں جو بھی پڑھی ہے اس میں 2 طرح کے کیریکٹرز ہیں نا، ایک وہ جو دنیا کو پریفر کرتا ہے اور دوسرا وہ جو اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ٹھیک کہا.
اللہ کی راستے میں قتال کرنے والے صحابہ اور صحابیات جنہوں نے حق ادا کیا، دیکھیں صحابیات کا رول یہ تھا کہ وہ گھروں سے مجاہد تیار کرتی تھیں اپنی اولادوں کو. یہ اس سے بھی بڑا کام ہے کہ میدان جنگ میں لڑنا، کہ آپ وہ لوگ، وہ طاقت فراہم کر رہے ہیں، وہ افراد فراہم کر رہے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. تو آپ کا تو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. جب خواتین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نا کہ یا رسول اللہ ہم تو اس اجر سے محروم ہیں، مجاہدین کو جو اجر ملے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، تمہارا کام جو ہے وہ ان سے بھی بڑھ کر ہے کہ تم وہ مجاہدین تیار کرتی ہو. یہ اسلام میں عورت نے اپنا مقام سمجھا ہی نہیں، اور کتنی ہم متاثر ہیں. ایسے ہی ہے. وہ سر صلاح وہ الدین ایوبی کتنا بڑا وہ رول ہے. تو انہوں نے، انگریزوں نے کہا تھا کہ اب ہم ایسی عورت کو ایسا کر دیں گے کہ وہ صلاح الدین ایوبی پیدا ہی نہیں کرے گی. آپ دیکھیں میڈم، اپنے ملک میں دیکھیں، کہیں بھی دیکھیں، دبئی تو انتہا ہے نا گندگی کی. جیسے ابھی میرے خیال آپ ہی نے کہا کہ بھائی وہ جو اپنے ملک میں نہیں کر سکتے وہ سارے کام یہاں ہو سکتے ہیں. جی سر. اور دنیا کا کون سا گندا کام، کون سی گندی عورت دنیا بھر کی وہاں موجود ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 100% سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، چلیں، بالکل 100%. اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، ہم اسی دین پر چلیں جو دین انسان کو انسانیت سکھاتا ہے. سر اچھا، دبئی کی دیکھا دیکھی، وہ بھی تو یہی کچھ بنا رہا تھا نا سعودیہ میں، کہ میں بھی اس سے کماؤں. بس اللہ سے معافی مانگیں. دیکھیں کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ اللہ نے اس کو حرم شریف، اللہ کا گھر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک دیا، اور وہ کتنا گھٹیا کام کر رہا ہے. اللہ اکبر، سب سے پہلے اس نے بت نصب کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ خود یہودی ہے اس لیے. میڈم میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں لیبیا میں تھا، بڑا عرصہ رہا ہوں، شلم برجے میں. قدافی نے بت بنا کے نا، اس کا جو صدر تھا اس کا مصر کا، وہ لگایا، جمال اور ناصر. جمال ناصر کا، بالکل. اچھا، یہ میں آنکھوں دیکھا بات بتا رہا ہوں آپ کو. مجھے اس وقت ہی کھٹکا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نمونہ بنائے گا. اور جو حرکتیں اس نے کی، آپ اندازہ کریں. خبیث یہ کہتا تھا، خیر اب مر گیا ہے، کہ وہ کہتا تھا یہ جو کل کی بات ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو پڑھنے کی اب ضرورت نہیں. وہ جماعت کراتا تھا اور یہ پڑھتا نہیں تھا. اندازہ کریں اللہ نے کس انجام سے دوچار کیا. تو اللہ اپنے ہر باغی کو، آپ آج کا دور بھی دیکھ لیں، آج کا دور دیکھ لیں، مشرف کو دیکھ لیں، خدا کے بندوں عبرت پکڑو. باجوہ کو دیکھیں، کیا حال ہے اس کا آج. سر سارے فوجی. جب رب پکڑتا ہے نا، تو کوئی چھڑا نہیں سکتا، کوئی تدبیر کام نہیں آتی. اللہ اکبر. ایسے لوگوں کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے سر. اچھا، اب سنیں آگے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو دونوں صورتوں میں فائدہ ہو گیا، اور اللہ کہتے ہیں فَسَوْفَ نُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا. چاہے وہ غازی ہو جائے یا شہید ہو جائے، دونوں حالتوں میں اللہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں حالتوں میں بہت بڑا اجر اس کو دیں گے. یہ تھی آیت 74. اب ہم چلتے ہیں آیت 75 میں. اچھا سنیں اللہ رب العالمین کس طرح انسانوں کو ابھار رہے ہیں. ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کہاں مر گئے ہو. لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں. والمستضعفین، حالانکہ صورتحال کیا ہے، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اور ان میں بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جو مغلوب بنا دیے گئے. بالکل غزہ کی حالت یہی ہے. دیکھیں
बिल्कुल, और टस से मस नहीं हो रहे ये मुसलमान हुक्मरान। कितनी बड़ी, जरा आप सोचें, कितनी बड़ी इनकी जसारत है कि अपने मुल्क में मुजाहरे भी नहीं होने दे रहे। इन पर किताल फर्ज है, यकीन माने। इन हालात में आपको आयत आपके सामने है। हाँ, वल मुस्तज़फ़ीन मिनर रिजाल वन निसाए वल विल्दान है, और उन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों की खातिर जो मगलूब बना दिए गए। अल्लज़ीन यकूलूना, वो लोग, वो क्या कहते हैं जो मुस्तज़फ़ीन है, रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल करिया, जो दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे परवरदिगार हमें इस बस्ती से निकाल। हाज़िहिल करियत, इस बस्ती से, अज़्ज़ालिमु अहलुहा, जिसके रहने वाले जालिम लोग हैं, नेतनहाऊ जैसे लोग हैं जो उस बस्तियों को उजाड़ रहे हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि हम कहाँ के मुसलमान हैं। मैं आपको एक आयत सुनाता हूँ। ये आयत है सूरा माइदा की। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह, जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक हुक्म न दे, फउलाइका हुमुल काफिरून, वो सारे के सारे काफिर हैं। जो हुकूमतें ये कर रही हैं ना, और उनके अवाम देख रहे हैं, वो सारे के सारे काफिर हैं। अब बताएं ना, कुरान, अल्लाह, आप कुरान आपके सामने है। सर जी, माइदा की कौन सी आयत पढ़ी आपने? ये माइदा की है मैडम 44 और ये जो 40। आयत जी, हमने अभी पढ़ी है 74, इसमें थोड़ा सा चाहिए अभी बात करना। यशरून अल हयात दुनिया, वो अपनी दुनियावी जिंदगी को बेचते हैं बिल आखिरात। एक ही कैरेक्टर बताया हुआ है सर, दो नहीं है। जी, नहीं, मैंने जो आगे बताया ना कि आप शायद हमारे साथ नहीं हैं, कि नहीं सर, चाहे मैं वो साथ हूँ। साथ हैं वैसे तो फिर मेरे ज़हन नहीं नहीं, ये आ रहा था ज़हन कि दो कैरेक्टर्स हैं, एक ही कैरेक्टर है जो दुनियावी आप जिंदगी सुने, को बेचता है आप आखिरत प्लीज के बदले। प्लीज प्लीज आप सुने। दो कैरेक्टर कौन से हैं? एक वो जो गालिब आएंगे या शहीद हो जाएंगे, तो ये दो कैफियतें हैं जी सर, जंग वो में दो जो कैरेक्टर्स हैं, वो है। तो मैं उसी का बात कर रहा हूं। अच्छा, अब जरा बड़े गौर से सुने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की किताब की क्या बात है। ये बिल्कुल गज़ा की सूरत हाल है। मा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह, तुम्हें क्या हो गया मुसलमानों, आज के दौर के मुसलमानों, कि तुम अल्लाह की राह में किताल नहीं करते। वल मुस्तज़फ़ीन मिनर रिजाल वन निसाए वल विल्दान, और ये गज़ा के बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों की खातिर जो मगलूब बना दिए गए। अल्लज़ीना यक़ूलूना, ये वो लोग हैं जो कहते हैं, रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल करिया, ऐ अल्लाह हमें इस बस्ती से निकाल ले। अज़्ज़ालिमु अहलुहा, जिसके रहने वाले इतने जालिम हैं। ये यहूदी किस तरह उस बस्तियों को उजाड़ रहे हैं, किस तरह बच्चों और बूढ़ों और औरतों पर गोलियां मुस्तज़फ़ीन पर बरसा रहे हैं। देखें, कुरान हर जमाने में कितनी बड़ी हुज्जत है मेरे और आपके लिए, आज के दौर और आज के हर किस्म के हालात में। अल्लाह ताला, मुझे आप ये बताएं, 1000 दफा सोचें कि कितनी अमीर हैं ये रियासतें। इनको फर्ज नहीं था कि ये कम अज कम इतना पैसा इनको देते कि ये खाना खा सकते, ये दे सकते थे। कितने अरब डॉलर का इन्होंने वादा किया कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। कहाँ? अमेरिका में। किससे वादा किया? ये सारे जो तागूत के रिश्तेदार हैं सर, उन्होंने। ओहो, उन्होंने ट्रम्प के साथ, ट्रम्प के हाँ, साथ। ट्रम्प के साथ, बिल्कुल। तो सोचें आज हम कर क्या रहे हैं। अल्लाह पे हमको, अल्लाह तो कहते हैं ना कि अल्लाह किसी पर जरा बराबर भी जुल्म नहीं करता। ये सब हमारे करतूतों का नतीजा है, सब हमारी बेहिस्सियों और बेहयाइयों और बेगैरतियों का नतीजा है। अल्लाह फरमाते हैं, आज 75 में कोई सवाल हो आपका, शाबाश। आज 76 में अल्लाह जी थोड़ी फरमाते सी हैं, रहती है ना ये।
کون سا حصہ ہے؟ وجعلنا من لدنک ولیم واجعل لنا من لدنک نصیرا. سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. کیا کہتے ہیں یہ مستضعفین، یہ بچے اور بوڑھے عورتیں؟ واجعل لنا من لدنک ولیا، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حماتی بنا دے. یہ کون، کس کو حماتی بننا ہے؟ مجھے اور باپ کو، مسلمانوں کو، ان مسلمان حکمرانوں کو. یہ ان کے حمایتی نہیں بنے. یہ کس کے حمایتی بن رہے ہیں؟ اس سے بڑا جرم کیا کر رہے ہیں؟ طاغوت کے حمایتی بن رہے ہیں. اور پھر کہا وَجَعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اپنے خاص فضل سے کوئی مددگار بھیج دے. وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے. آپ سوچیں، یقین مانیں، اگر یہ سارے مسلمان مل کے، میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں مثال کے لیے، کہ اگر مل کے یہ پیشاب بھی کرے نا تو اسرائیل بہ جائے اس میں، اتنی تعداد میں زیادہ ہے. لیکن بغیرت جب ہو جائے انسان، اللہ سے غافل ہو جائے، جب اس میں ایمانی غیرت ختم ہو جائے، تو وہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آج یہ مسلمان حکمران اور آج کے مسلمان ہیں. سر دنیا میں مسلمان سر وہ 1 1 کروڑ ارب بھی نہیں ہے شاید، جو اور ہم لوگ 1.5 ارب ہیں. اسی لیے تو میں نے آپ کو مثال جو دی ہے، اگرچہ ناپسندیدہ ہے لیکن بالکل فٹ یہودی مثال 1 ہے. کروڑ ہے. جتنے بھی ہوں مسلمانوں کے مقابلے میں بہت کم ہے، بہت کم ہے. سعدیہ، اچھا، اب اللہ نے ایک بڑا پیارا فیصلہ دیا، اصول بتا دیا. کیا ہے؟ سنیں آیت 76، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ. وہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں نا، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. تو ہم کیوں نہیں لڑ رہے بھلا؟ کیا وجہ ہے؟ ایمان میں کمی ہے سر. ہم ہاں پہلے بالکل، آپ نے ٹھیک کہا، ہمارا ایمان ہی وہ ایمان نہیں ہے جس کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں. تو اللہ کتنی پیاری بات اصول بتا رہے ہیں، الذین آمنوا، وہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں. آپ دیکھ لیں صحابہ اور صحابیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس طرح انہوں نے قتال کیا، وہ ہیں اہل ایمان. والذین کفروا، ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے رستے میں لڑتے ہیں. جی وہ سر، یہی ہو رہا ہے. یہ آج ہو رہا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے کہ نیتن ہاؤ کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. اس نے خبیث نے ابھی کہا ہے، دبئی کے حکمران نے، کہ میں تو انہی دونوں کے ساتھ رہوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور کتنا اسلام آج نیگلیکٹڈ ہو گیا ہے کہ ہم نے کس طرح چھوڑا ہے، اور اسی کے نتیجے میں ہماری ذلت ہمارا مقدر بن گئی ہے. سر ہمارا اپنا کیا رول ہے؟ والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، یقولون فی سبیل یقاتلون فی سبیل الطاغوت، طاغوت کے رستے میں وہ لڑتے ہیں. اچھا، اب پھر اللہ کا حکم دیکھیں. یہ تو بتا دیا نا کہ اب مومن ہو تو اللہ کے راستے میں لڑو گے، اور مومن نہیں ہو، کافر ہو، تو طاغوت کے ساتھ مل کے رہو گے. یہ آج آپ دونوں دیکھ لیں، بالکل آپ کے سامنے ہے. اور اللہ کہتے ہیں فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ. یہ جو طاغوت ہے نا، یہ کس کا دوست ہے؟ ولی، اس کا ولی کون ہے؟ شیطان ہے. اچھا، مجھے بتائیں کہ ولی کیسے شیطان ہو؟ بلا اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں کہ شیطان کیسے ولی بنتا ہے ان کا، جلدی بتائیں. سر اگر شیطانوں والے کام کریں گے تو شیطان کے ہی دوست ہیں. ان کا ساتھ دیکھ کے دیکھیں میری بات سنیں، سوال کو سمجھا کریں. سوال میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ شیطان کے جو ولی ہیں، شیطان کیسا ولی ہے ان کا؟ اب دیکھیں، قرآن کا طالب علم آپ ہوں، سمجھے نا قرآن کو، تو آپ کہیں گے کہ یہ طاغوت کو اس کی چالیں بڑی خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. یہی تو اس نے حضرت آدم کے ساتھ کیا. کہا کہ اللہ نے پتہ کیوں منع کیا ہے کہ تم نے تو اس کا کھاؤ گے نا تو تم اس جنتوں کے ہمیشہ کے بن جاؤ گے.
تو ورغلاتا ہے شیطان، اس لیے ولی بنتا ہے کہ اس کی ترکیبیں ان کو اور چڑھاتی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ نیتن ہاؤ کتنا ذلیل انسان ہے جو ان بے گناہوں کو مار رہا ہے، لیکن شیطان اس سے کہہ رہا ہے تو کمال کی بات ہے، تو ان کا اقتدار لا رہا ہے واپس یہودیوں کا. تو اللہ سے ڈریں. جب طاغوت کے پیچھے چلتا ہے نا تو شیطان بڑی بڑی چالیں جو ہے اس کو، طاغوتی چالوں کو بڑا خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. ہائے ہائے، کاش اگلا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال بڑی ہی کمزور ہے. اچھا، اب مجھے ذرا سوچ کے جواب دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کی چال کمزور ہے. بولا کیوں چال کمزور ہے؟ کہ قرآن سے کیسے ہم کہیں گے کہ اس کی چال کمزور ہے؟ جلدی بتائیں. انہم یکیدون کیدا واکید وہ بات کیدا. بھائی ڈاکٹر صاحبہ، آپ خدا کے لیے، میرا سوال ہے کہ آپ ایک آیت پڑھ رہے ہیں، وہ آیت قرآن کی وہی اسی کے ہم بالکل ہم مانی ہے. میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ چال شیطان کی چال کیوں کمزور ہے، اس کا جواب آپ نے دیا نہیں. فہم قرآن یہ ہے کہ ہم ایک ایک چیز کی دلیل ہمارے پاس ہو جو قرآن بتا رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ نے ہمیں ذہانت دی ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں اگر اس ذہن کو اس طرف سے استعمال کریں تو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ شیطان کی چال کمزور ہے، اس لیے کہ شیطان کو اللہ کی تائید، نصرت اور مدد حاصل نہیں. وہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کے نافرمانوں کو اللہ ذلیل کرتا ہے، جیسے آج مسلمان نام کے مسلمان ہم ہو رہے ہیں. تو اس کی چال اس لیے کمزور ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی تائید، نصرت اور مدد نہیں ہے. اور جو اللہ کے لیے لڑتا ہے جیسے ایرانی لڑ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ کیونکہ ان کی چال بڑی کمزور ثابت ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ ایران نے ان کو زج کر دیا. یہ ہے یہاں قرآن سمجھیں تو وہ سمجھتے ہیں، انہوں نے اس کو اب پتہ ہے کہ ان کی چالیں کمزور ہیں کیونکہ ان کے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں، لہٰذا یہ ان پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی. ہم اگر اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ کے لیے جانیں دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کس طرح ان کی مدد کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، الحمدللہ. کاش آج کا مسلمان اس قرآن سے جڑ جائے، پھر اسی کے مطابق زندگی گزارے، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کچھ بتایا ہے. اور سر پھر تو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوگی نا. ہاں بالکل، پھر ہم دنیا میں آگے ہی بڑھیں گے. کیوں؟ ہم اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں. اگر شیطان کے مطابق چلیں گے، اللہ ناکام اور نامراد کرے گا. اچھا، اب وقت بڑا تھوڑا رہ گیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آج ہم آیت 76 تک کوئی سوال ہو آپ کا، جہاد قتال فی سبیل اللہ سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو آپ کا، میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں. سر آیت نمبر وہی 74 کی بات میں کر رہی ہوں دوبارہ. یشرونا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیچنا خریدنا دونوں اس میں شامل ہوتے ہیں نا. دونوں یا دیکھیں، ہاں دیکھیں نا، زندگی آپ پہلے کہ وہ کس کو بیچتے خریدتے ہیں؟ دنیا کو آخرت کے بدلے میں. جی یعنی سر. انہیں دنیا آخرت کی زندگی اختیار کرتے تو پھر اللہ کے احکامات پہ چلتے، جہاد و قتال کرتے، اور ان کا نقطہ نظر بالکل دوسرا ہوتا. اب کیونکہ وہ اللہ کی حکم کے مطابق نہیں چل رہے، وہ منافقت کر رہے ہیں، اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں، لہٰذا ان کے نہ اللہ کی تائید و نصرت حاصل ہے، وہ شیطان کے ساتھ ہی ہیں، اور شیطان کی چالیں جیسے اب یہاں نے سنا آپ نے کہ کمزور ہے. سر میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ یشرون الحیات الدنیا، وہ اپنی دنیا کی زندگی کو بیچ رہے ہیں آخرت کے لیے، یہ اصل میں ہے. ڈاکٹر صاحبہ، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہاں خرید و فروخت اللہ نے مثال دی ہے.
دنیا کو خریدنے کا مطلب یہ ہے آخرت کے بدلے میں کہ وہ دنیا کو پسند کر کے دنیا کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اسی کو سر خرید دنیا رہے ہیں۔ کو بیچ رہے ہیں پلیز آخرت کے آپ بدلے میری بات سنیں، آپ ایک دیکھیں، ہم نے عام آدمی کو سمجھانا ہے، اور یہاں اللہ نے بتایا کہ یشرونا، وہ خریدتے اور بیچتے ہیں کس کو؟ دنیاوی وہ زندگی لفظ کمانے کے لیے۔ یشترون ہے، یشرونا نہیں ہے، یشترون بیچنا اور خریدنا دونوں کا معنی آتا ہے۔ بھابھی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں آپ سے اگری کرتا ہوں، لیکن ہمیں اصل میں قرآن کے مفہوم کو سمجھنا ہے۔ قرآن کا مفہوم یہاں ہے کہ وہ دنیا کے بدلے میں آخرت کو جو خرید رہے ہیں وہ صرف اس لیے کہ ان کو دنیا عزیز ہے، آخرت عزیز نہیں ہے۔ دنیا امتحان ہے، اور امتحان میں پاس وہ ہوگا جو آخرت کے پیش نظر رکھ کے زندگی گزارے گا۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ ڈاکٹر صاحب سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جی سر ٹھیک ہے بالکل۔ اور کوئی سوال؟ شاباش، پوچھ لیں، ورنہ کل میں نے آپ سے سوال پوچھنے ہیں۔ جزاک اللہ خیر سر، اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ بس اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اس کی کتاب اور اس کے احکامات کو پوری طرح کھول کے بیان کرنے کی اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح توفیق دے سمجھنے کی اور عمل کی، جیسے آپ سمجھا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم لوگوں کے جو یعنی کہ سمجھ بوجھ ہے اس کو وسیع کر دے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے اور عمل کے لیے۔ اللہ پاک تمام دنیا کے مسلمانوں کو قرآن سے جوڑی رکھے اور دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی، اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ پاک اپنی رحمتوں سے نوازے، صحت تندرستی والی زندگی دے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے آگے کی منزلیں آسان کرے، اور ہم لوگوں کو مسلمانوں کے حالات پہ اللہ پاک اپنا رحم کرے، بہت کرم کرے۔ اور ہم لوگ یہ جو سر کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دے، ہم لوگ کی توبہ کو قبول فرما لے پروردگار، آمین۔ اور ہم لوگوں کو صحیح قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے۔